اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے بھائیوں، کتاب اور سنت، ہم اپنی ویڈیوز میں بارہا اور بیشتر بار یہ بات کر چکے ہیں کہ انسان کی فلاح، اس کی بہبود، اس کی بہتری، اس کی ترقی اس چیز کے اندر مضمر ہے، اس چیز کے اندر مخفی ہے کہ وہ قرآن اور سنت کو تھام لے، قرآن کی بات کرے، قال اللہ و قال الرسول کی بات کرے۔ ہمارا مکمل مقدمہ فرام دا ڈے ون ٹل اور لاسٹ برتھ یہی تھا، یہی ہے اور یہی رہے گا کہ آپ اللہ اور اللہ کی کتاب کو تھام لیں، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کو تھام لیں۔ آپ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں۔ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار کا معنی اور مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ آپ سنتوں کے پیروکار بنیں اور بدعتوں سے بچنے والے۔ میرے بھائیوں، آج کا بھی یہ چھوٹا سا کلپ جو ہے کچھ 7-8 احادیث کے گرد گھومتا ہے۔ بہت سے لوگ ہمیں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بھائی آپ تو پراپر عربک بھی نہیں بول پاتے ہیں اور بیٹھ کر لوگوں کو بدعت سمجھا رہے ہیں۔ اور میرے بھائی، آپ سے تو پراپرلی الفابیٹس نہیں بولے جاتے ہیں عربک کے، آپ بیٹھ کے لوگوں کو بدعت سمجھا رہے ہیں۔ مجھے بڑا حیرانی ہو رہی، اور آپ کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے۔ حیرانی اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ جو شخص بھی دین کے کام کو نکلا، جو شخص بھی دین کی بات کرنے کو نکلے گا، اگر وہ عربک اچھی بولتا ہے تو اس پر اعتراض یہ ہوگا کہ تم اردو نہیں جانتے۔ اگر وہ اردو بھی اچھی جانتا ہے تو اس پر اعتراض یہ ہوگا کہ تم انگریزی نہیں جانتے۔ اگر وہ تینوں زبانوں کا ماہر نکل آئے تو یہ اعتراض ہوگا کہ تم صرف اور نحو نہیں جانتے۔ اور اگر تم کسی طرح خوش قسمتی سے صرف اور نحو کے ماہر بھی نکل آئے تو پھر آپ پر یہ اعتراض اٹھے گا کہ میرے بھائی آپ دوسرے فرقے کے ہیں اور اس فرقے کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اس لیے آپ کی بات کو کسی طرح بھی دلیل نہیں مانا جا سکتا۔ تو اس لیے لوگوں کی بات کی پرواہ نہیں ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا نہیں کہتے، لوگ کیا سمجھنا چاہتے ہیں یا کیا سمجھانا چاہتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم قال اللہ و قال الرسول کے حامی ہیں اور ہمارے دو اصول، اللہ اور اس کا رسول۔ میرے بھائیو، اس معاملے پر پہلی حدیث بی بی عائشہ سلام اللہ علیہ کا قول ہے، مشکات المصابیح کے اندر 140 نمبر، صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم دونوں کے اندر متفق علیہ حدیث ہے کہ ان عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہمارے اس امر یعنی کہ دین میں کوئی ایسا کام جاری کیا جو اس میں نہیں تھا تو وہ مردود ہے۔ یعنی ایک ایسی چیز نکالی جو کہ پہلے اس میں نہیں تھی، اس کو عذاب کے ساتھ جوڑا گیا، اس کو ثواب کے ساتھ جوڑا گیا، وہ مشابہت تھی کفار کی لیکن اس کو دین سمجھ کے کرنے لگے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مردود ہے، وہ رد ہے، فہو رد فہو رد فہو رد، وہ قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک ایسا امر جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کا حکم نہیں دیا، چاہے وہ کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، قابل قبول نہیں ہوتا۔ تلبیس ابلیس کے اندر امام ابن جوزیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیا کام چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، چاہے وہ نیا کام کتنی ہی بہتریاں لانے والا کیوں نہ ہو، لیکن ایک نہ ایک دن وہ گمراہی بن ہی جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو میلاد پر آج کل بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، کیا شروع سے ایسے ہی تھا؟ یا جو ختموں کے اوپر جو ڈرامے ہو رہے ہیں، 40ویں کے اوپر جو کام ہو رہے ہیں، شروع سے ایسے ہی ہوتے آئے ہیں؟ تو نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں تھا۔ حدیث نمبر 2، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ حمد و ثنا اور صلاۃ اور سلام کے بعد سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، یعنی کلام اللہ ہے۔ سب سے بہترین کلام کون سا ہے؟ کلام اللہ۔ پھر بہترین طریقہ وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ بدترین امور وہ ہیں جو نئے جاری کیے جائیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔
یہ ہزارہ بار ہم ہر دوسری یا تیسری ویڈیو کے اندر بیان کرتے رہتے ہیں، اس لیے اس کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ اللہ کو سخت ناپسند ہیں، کراہت دار لوگ ہیں 3 قسم کے لوگ اللہ کی نظر میں، جو حرم میں ظلم و ستم کریں، نا انصافی کریں۔ نمبر 2، اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کریں، اور نمبر 3، بڑی جد و جہد کے بعد کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیں۔ 3 قسم کے لوگ۔ اس کے اندر دوسرے نمبر سرکار نے فرمایا کہ اسلام کے اندر جاہلیت کا طریقہ اخذ کر لیا جائے، جا کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اب قبروں کی پوجا شروع کر دیں، اب ماتھے ٹیکیں۔ تو یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ یہود و نصارہ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے، آپ اپنے بزرگ اپنے بابوں کی قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ہدایت دے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے ہے، فرماتے ہیں میری ساری امت جنت میں جائے گی بجز اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ میری ساری امت جنت میں جائے گی بجز اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ آپ نے فرمایا جس شخص نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے انکار کیا۔ یعنی جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانی، سرکار نے کہا کہ جس نے دین میں نئی چیز ایجاد کی وہ بدعت ہے، وہ رد ہے، وہ ناقابل قبول ہے، وہ مقبول ہو ہی نہیں سکتی، لیکن پھر بھی آپ وہ عمل کر رہے ہیں تو آپ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ انکار کرے گا، اور جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ کتنا مشکل ہے سمجھنا، لیکن ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کام کیا، پھر آپ نے رخصت دے دی، تو کچھ لوگوں نے رخصت کو قبول کرنے سے اجتناب کر لیا، تو سرکار نے فرمایا اللہ کی حمد بیان کی، پھر فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، جو کام میں کرتا ہوں وہ اس سے دور رہتے ہیں، اللہ کی قسم میں اللہ کے متعلق ان سے زیادہ جانتا ہوں، ان سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ یہ جو احناف کے مولوی کھڑے ہو کر کہتے ہیں نہیں جی نہیں قصر نہیں پڑھنی چاہیے، ہمیں پوری نماز پڑھنی چاہیے، بھائی سرکار نے کہا قصر کرو تو قصر کرو، سرکار نے کہا مسا کرو تو مسا کرو، سرکار نے کہا چھوڑ دو تو چھوڑ دو، جہاں سرکار نے رخصت دی وہاں رخصت لو۔ ہمارا یہ معاملہ ہو گیا کہ جہاں الحمد پڑھنی ہوتی ہے وہاں نہیں پڑھتے نماز کے پیچھے، جہاں الحمد نہیں پڑھنی قبروں پر جا کر شروع ہو جاتے، جہاں پر رفع الیدین کرنا ہے وہاں نہیں کرتے، جہاں نہیں کرنا وطر والا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جہاں پر مسا کرنا ہو وہاں کرتے نہیں، ایک الگ لیول کا یہ کنڈیشن بنا دیتے ہیں کہ یار کبھی انسان زندگی میں مسا کر ہی نہیں پاتے، کہتے ہیں اون کی جراب ہو، اون کی جراب بھی یہاں تک ہو، اس کے اندر پانی نہ جاتا ہو، اس کی یہ کنڈیشن ہو، اس کی یہ کنڈیشن ہو، جبکہ اشرف علی تھانوی صاحب نے اسٹریٹ لفظ جرابوں کا استعمال کر کے بتایا تھا کہ بھائی جرابوں کے اوپر مسا ہو جاتا ہے، امام ابو حنیفہ کا بھی اسی پر فتویٰ، امام محمد کا بھی اسی پر فتویٰ کہ کپڑے کی جرابوں پر بھی مسا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے لوگوں کا کیا معاملہ کہ جہاں سرکار نے رخصت دی وہاں قبول نہیں کرتے، اور جہاں سرکار نے رخصت نہیں دی وہاں خود سے رخصت کو ایڈ کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہی بدعت ہوتی۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اور جس چیز کے ساتھ اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی قوم کے پاس آیا اور اس نے کہا میری قوم میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر دیکھا ہے، میں واضح اور حقیقی طور پر آگاہ کرنے والا ہوں، لہٰذا تم جلدی سے بچاؤ کر لو۔ پس اس قوم کا ایک گروہ اس کی بات مان لیتا ہے اور دوسرا گروہ اس کی بات نہیں مانتا، تو جو اس کی بات مان لیتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور جو نہیں مانتا اس کے اوپر لشکر دھاوا بول دیتا ہے اور اسے ختم کر دیتا ہے۔ پس یہ شخص کی مثال ہے جس نے میری اطاعت کی اور میری لائی ہوئی شریعت کی اتباع کی، اور اس شخص کی مثال ایسی ہے جس نے میری نافرمانی کی اور میرے لائے ہوئے حق کی تکذیب کی، انکار کیا۔ تو انکار میں نے آپ کو سمجھا دیا، جس نے نافرمانی کی، جس نے نہیں مانا، جو یہ تو مانتا ہے کہ اللہ کے رسول ایک ہیں، وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ کے رسول آخری ہیں، وہ یہ مانتا ہے جو سرکار فرماتے ہیں وہ حق ہے، لیکن جو سرکار فرماتے ہیں وہ نہیں کرتا، وہ دراصل اللہ کے رسول کی تکذیب کر رہا ہوتا ہے، اور وہ شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں آج کی اس چھوٹی سی نشست کی آخری حدیث بیان کیے دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہدایت کی طرف دعوت دے تو اسے بھی ہدایت کی اتباع کرنے والوں کی مثل ثواب ملے گا اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہ ہوگی، اور جو شخص کسی گمراہی کی دعوت دے گا تو اسے بھی گمراہی کی اتباع کرنے والوں کی مثل گناہ ملے گا، لیکن اس کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ دین کا معاملہ اتباع کے ساتھ جڑا، اطاعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جتنی زیادہ تعداد میں آپ اتباع کرنے کی کوشش کریں گے، جتنی زیادہ آپ اپنے آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں گے، اتنی زیادہ آپ کی چیزیں بہترین ہوں گی، اور جتنا زیادہ آپ ان کو سرکار کی باتوں کو چھوڑنا شروع کریں گے، اتنا زیادہ آپ تکذیب کی طرف اور گمراہی کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ تو اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں، اور اللہ ہمیں سب سے بڑی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اور اہل بیت اطہار کی ہمارے دلوں میں محبت کو راسخ فرمائے، اور کوئی بات ایسی نکل گئی ہو جو نہیں نکلنی چاہیے تھی تو ہمارے دروازے اصلاح کے ہر وقت کھلے ہیں، آپ ہماری اصلاح کر سکتے ہیں۔ کوئی بات بری لگی ہو تو ہم آپ سے بھی اور اللہ کے حضور بھی اپنی معافی کے درخواست گزار ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔